ویلکم بیک. بیرسٹر علی ظفر صاحب کے ساتھ گفتگو جاری ساری ہے. بیرسٹر صاحب تھوڑا سا فاسٹ فارورڈ کرتے ہوئے، جب عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کی مشکلات میں کافی اضافہ ہوتا چلا گیا، اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ پارٹی کے اندر سے جو سیاسی لوگ ہیں وہ ایک ایک کر کے جھڑتے چلے گئے، اور پھر وکلاء نے پارٹی کو ٹیک اوور کر لیا. اس میں پھر آپ کا نام بھی سر فہرست تھا، بیرسٹر گوہر صاحب بھی آئے، سلمان اکرم راجہ صاحب تو خیر اس کے بعد کافی دیر بعد آئے. ایک وقت ایسا آیا کہ خان صاحب نے آپ پر اتنا اعتماد کیا اور آپ کو چیئرمین پی ٹی آئی کے طور پر نامینیٹ کیا. اب کوئی بھی بندہ یہ سوچے گا کہ اتنی بڑی جماعت، عمران خان صاحب کی تھپکی بھی حاصل ہے، اعتماد بھی حاصل ہے، وہ تو اس کو کہے گا اس سے بہترین تو کوئی آفر نہیں ہو سکتی. ہر کوئی چاہے گا مجھے یہ عہدہ ملے. اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ جب سے بیرسٹر گوہر صاحب کو نامینیٹ کیا، اور جس وقت نامینیٹ کیا ان کو پارٹی کے اندر سے کتنی ریزنٹمنٹ تھی اور ان کو ایڈجسٹ کرنے میں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو آپ نے وہ ریفیوز کر دیا. لوگ بڑے حیران ہوئے کہ آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کیسے لے لیا. تو لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے یہ فیصلہ کیوں لیا، ریفیوز کیوں کیا. عمران خان صاحب اس وقت مشکل میں تھے، لوگ سمجھتے تھے کہ آپ ان کی ہیلپ کریں گے اور آپ نے ایک طرح سے ان کو اس ضمن میں ہیلپ نہیں کی. دیکھیے، ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انہوں نے اعتماد کیا میں اس کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا. لیکن اس جواب کو دینے سے پہلے تھوڑی سی میں بیک گراؤنڈ دے دیتا ہوں تو آپ کچھ سمجھ جائیں گے. جب ہماری حکومت گئی تھی تو اس وقت بہت سارے لوگ دھڑا دھڑ ہمیں چھوڑ رہے تھے. کیسز کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں تھا. مجھے یاد ہے کہ جتنے کیسز تھے، چاہے وہ 90 ڈے الیکشن کے ہوں، چاہے وہ جب ہماری پنجاب کی حکومت کو ہٹا دیا گیا تھا اور حمزہ شریف صاحب آ گئے تھے، چاہے وہ کیسز ہوں، چاہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کیسز ہوں، جہاں جہاں کیسز تھے وہ وکیل ہی ہمارے پاس نہیں تھا اور وہ میں ہی کر رہا تھا سارے کیسز. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم جیت بھی رہے تھے. لیکن اس میں یہ تھا کہ رات کو 12 بجے بھی 1 بجے بھی میں کام کر رہا تھا، تو میرا کافی ورک لوڈ زیادہ تھا. ورک لوڈ تھا بہت. اور پھر خان صاحب کے خلاف کیسز شروع ہو گئے ان کے اپنے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو خان صاحب نے اسٹینڈ لیا، پاپولیرٹی بھی بڑھتی گئی. جس طرح پاپولیرٹی بڑھتی گئی، جو چھوڑ کے چلے گئے تھے لوگ وہ واپس آنے کی کوشش کرتے رہے اور نئے لوگ آتے رہے. پھر ایک ایسا وقت آیا کہ جس آپ نے کہا کہ سیاسی لوگ بہت سارے کافی پیچھے ہو گئے اور یہ پولیٹیکل لوگوں کے بجائے لیگل لوگ آ گئے. اور فرینکلی ایک پولیٹیکل پارٹی اتنی بڑی، اس میں آپ کو سیاست دان کوئی بیک گراؤنڈ والے چاہیے. نئے لوگ آتے ہیں، ان کو بھی اسٹیپ وائز ہی آپ اوپر لے کے آ سکتے ہیں. میں اس وقت خان صاحب کے کیسز کر رہا تھا اور بہت سارے معاملات چل رہے تھے جو قانونی تھے. خان صاحب نے جب مجھے آفر کیا اور اس کے بعد وہ اناؤنسمنٹ بھی ہو گئی، تو شام کو جب میں آیا تو میں نے سوچا کہ ایک کانسیپٹ ہے ہمارے قانون میں بھی اور ایک ویسے بھی کانسیپٹ ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا. کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کوئی ایسا کانفلکٹ ہو جائے جس میں آپ کی دو آبجیکٹس جو ہیں وہ مختلف رخ اپنا لیں اور ان کو آپ ریکنسائل نہ کر سکیں. تو میں نے سوچا کہ میں خان صاحب کے کیسز کر رہا ہوں، میں چیئرمین بھی بن جاؤں، اور کیسز میں مجھے لگ رہا تھا کہ یہ جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے، لمبے ہوں گے. تو کل کو مجھے لوگ کہیں گے کہ جی آپ جان بوجھ کے یہ کیسز لمبے کر رہے ہیں اور خان صاحب کو رہائی نہیں مل رہی کیونکہ آپ چیئرمین رہنا چاہتے ہیں. تو میں نے سمجھا کہ یہ درست نہیں ہے میری ریپوٹیشن کے لیے بھی. تو میں خان صاحب سے جا کے اگلے دن کہتا ہوں اور ان کو یہ بتاتا ہوں. پھر اگر وہ حکم پھر بھی کریں تو الگ بات ہے. میں بہرحال ان کو جا کے کہا میں کہ سر آپ کے کیسز بھی کر رہا ہوں میں، اور مجھے جتنے کیسز لمبے ہوں گے اور جتنی دیر آپ ادھر رہیں گے اندر میں چیئرمین رہوں گا تو میرا یہ اتنا بڑا کانفلکٹ ہے کہ لوگ میرے اوپر انگلیاں اٹھائیں گے. انہوں نے بہرحال کہا مجھے کہ وہ انگلیاں لوگ اٹھاتے رہے، میں تو مجھے تو اعتماد ہے آپ پہ. لیکن پھر وہ جب میں نے انسسٹ کیا تو وہ سمجھ گئے. اسی نشست میں سمجھ گئے تھے
کافی لمبی ڈسکشن ہوتی رہی، لیکن پھر اینڈ میں انہوں نے تسلیم کر لیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ میرے کیسز پہ کانسنٹریٹ کریں. اور میں نے کہا جی میں پارٹیسپیٹ تو ویسے بھی کروں گا، میرا عہدہ ہو نہ ہو، میں جو جہاں ضرورت پڑی اور جو ایڈوائس میں دے سکتا ہوں وہ میں کروں گا. کہ میرا عادت یہ ہے کہ میں سے جھوٹ نہیں بولا جاتا. میں جو ایڈوائس دینی ہے، ٹریننگ ہی ہے، وہ ایک وکیل کا کام ہی ہوتا ہے کہ آپ سے یہ ایڈوائس دیں، تو وہ میں دیتا رہوں گا اور میں دیتا جا رہا ہوں، ابھی بھی دیتا ہوں. تو میں نے خان صاحب ان کا ٹھیک ہے آپ کا یہ رول آپ پھر جاری رکھیں. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کو آپ نے بہت قریب سے دیکھا ہے اور پچھلے 4-5 سال میں آپ کا بہت زیادہ ان کے ساتھ انٹریکشن رہا ہے، کیونکہ آپ کیسز سارے آپ دیکھ رہے تھے ایک وقت میں. سمجھتے ہیں کہ کچھ غلطیاں ایسی ہوئیں جس کا اب خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے؟ اب آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی یہ کہتی ہے سولٹری کنفائنمنٹ ہے اور مقدمات کے فیصلے جو ہیں وہ نہیں کیے جا رہے. مقدمات کے فیصلے تو درکنار، کیسز ہی سماعت کے لیے فکس نہیں ہو رہے. تو ایک طرح سے جہاں پی ٹی آئی سمجھتے ہیں کہ خان ڈٹا ہوا ہے، تو دوسری طرف سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈٹا نہیں ہے، اڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ دو ڈیفرنٹ باتیں ہیں. تو پولیٹکس تو کہا جاتا ہے نام ہی آرٹ آف پاسبلٹیز کا ہے، کوئی راستہ نکالنے کا. ماضی میں نواز شریف صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، دے کریٹ سم تھنگ آؤٹ آف نتھنگ. سو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ غلطی ہوگی، کچھ راستہ نکالنا چاہیے تھا؟ یہ دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ کچھ غلطیاں ہیں، کوئی شک نہیں اس میں. ابھی موسٹ ریسنٹ غلطی جو ہم کر رہے ہیں شاید وہ کمیٹیز کو جو ہم جوائن نہیں کیا، ہم کمیٹی سے جو نکل آئے تو بہت سارا کام ہم کر رہے تھے، کر سکتے تھے جو مددگار ثابت ہوتا، کیونکہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، سیاسی جماعت ہے، تو کمیٹیز والا اس طرح کی کچھ ایگزامپلس ہیں. لیکن دیکھیں، جو میرا اپنا ذاتی رائے یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی دروازہ بند نہیں کرنا چاہیے. آپ کو ہر ممکن کوشش ہر طرف سے کرنی چاہیے، چاہے وہ بات سے ہو، چاہے وہ گفتگو سے ہو، چاہے وہ قانون کے کیسز لڑ کے ہو، چاہے وہ اسٹریٹ پروٹیسٹ سے ہو، چاہے وہ بین الاقوامی دنیا میں جا کے بات کرنے سے ہو. آپ کو اس معاملے میں جو ہم جس طرح کی چیز میں پھنسے ہوئے ہیں، جس طرح کی ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہے، انسانی حقوق کو بالکل ہی پھینک دیا گیا ہے ردی میں، وہ ہمیں ہر صورت میں ہر دروازہ کھولنا چاہیے اور ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. لیکن یہ رول خان صاحب کا نہیں ہے، خان صاحب تو اندر ہے. یہ رول میرا خیال ہے ہم سب کا ہونا چاہیے کہ ہم کہیں نہ کہیں کوشش کرتے رہیں. بدقسمتی سے آپ نے دیکھا کہ ایک وقت ایسا تھا جب ہم ملاقاتیں کر رہے تھے بہت ساری، اور ایک چل رہا تھا پروسیس جس کی وجہ سے ہم ہر ممکن سہولیات بھی جو پاسبل تھیں وہ بھی مل سکتی تھی خان صاحب کو. لیکن پھر ہم نے خود ہی آپس میں لڑ کے ہم نے اپنی ملاقاتیں خود ہی ختم کر دی. اور جب ملاقاتیں خود ختم کی تو اب یہ حال آ گیا کہ ہم پچھلے 4 مہینے سے مل نہیں سکے. تو تھوڑا بہت ہماری بھی کنٹریبیوشن ہے ان سارے معاملات پہ. سر، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی تحریک ہو اس کے کامیاب ہونے کے لیے اس کا منظم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. پاکستان تحریک انصاف میں کافی عرصے سے کور کر رہا ہوں، جیل ٹرائل بھی میں نے کور کیا. کچھ تنظیم میں ہمیں اس طرح سے یکجہتی نظر نہیں آتی، اسکیٹرڈ ہیں، گروپس اتنے زیادہ ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ آپ کسی ایک پوائنٹ پہ متحد نہیں ہو پاتے اور ہر کوئی ایک دوسرے کی لیگ پولنگ میں نظر آ رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک فیکٹر رہا ہے کہ آپ خان صاحب کے لیے اور اب تو بشرا بی بی کے لیے بھی آپ ریلیف نہیں لے سک رہے، ان کا علاج بھی نہیں ہو پا رہا؟ یہ دیکھیں، ضرور آپ کی بات درست ہے، یہ میں ڈینائی نہیں کروں گا کہ اختلافات بھی ہیں، لیکن ایک آپ اس پہ ایک روشنی دیکھیں سارے معاملے میں، اور وہ یہ ہے کہ آپ بے شک کہتے رہیں کہ پی ٹی آئی اتنی تنظیم ہماری اتنی نہیں ہے مضبوط یا اتنی آرگنائز نہیں ہے پارٹی، لیکن آپ یاد رکھیں کہ جب فروری کا الیکشن ہوا تھا تو قوم نے خود ہی اپنے آپ کو آرگنائز کر لیا تھا. اور جب ووٹنگ کا معاملہ آیا تھا تو وہ خود ہی اپنے آپ کو ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ہم نے ووٹ کہاں کرنا ہے، کس طرح آرگنائز کرنا ہے. میں خود ایک لائن میں کھڑا ہوا تھا تو ایک بچی سی تھی، وہ آ کے خسر خسر کر رہی تھی کہ آپ نے بنٹے کو دینا ہے، بنٹے کو دینا ہے، بنٹے کو دینا ہے ووٹ. تو وہ لوگوں نے خود ہی یہ کیا. تو مجھے یقین ہے کہ ابھی بھی الیکشن اگر ہوگا اور اگر صاف شفاف ہوگا تو لوگ تو ووٹ کریں. سر، میں یہی سوال ہے نا کہ اتنی پاپولیرٹی ہے
لیکن اس کو آپ لوگ اس طرح سے کیش نہیں کرا سکے ان ٹرمز آف آؤٹ پٹ اس طرح سے اس کا نہیں نکل سکا. تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. بالکل درست بات کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے سیاسی جو لوگ ہیں وہ بھی تھوڑا سا آگے آئیں اور اپنا رول ادا کریں, کیونکہ جس طرح آپ نے درست فرمایا کہ سیاست جو ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ رستے نکالیں, تو رستے ہمیں نکالنے چاہیے. اب وقت آ گیا. سر بیچ میں کچھ ایسے مراحل بھی آئے کہ کہا جا رہا تھا کہ کوئی بڑا بریک تھرو آپ کو مل سکتا ہے, اور آپ سمجھتے ہیں 26 نومبر کی ٹرین آپ لوگوں نے مس کر دی, اگر کی تو کیوں کی؟ دیکھیں سوال یہ ہے کہ آپ نے اگر دروازہ مذاکرات کا کھولنا بھی ہے اور مذاکرات کرنے بھی ہیں اور پھر فائنلی کسی حل تک پہنچنا بھی ہے تو وہ اصولوں پہ ہی ہونا چاہیے. اور یہ خان صاحب نے بڑا بار بار واضح کیا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ بے شک گفتگو بھی کریں, بات بھی کریں, آگے بھی اس کو حل بھی ڈھونڈیں, لیکن پرنسپلز پہ وہ سودا کرنے کو تیار نہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ابھی تک کوئی بھی ایسا, میری نظر میں کوئی ایسا آفر نہیں آیا یا کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ ہاں یہ ایک پرنسپل سٹانس ہے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. میں آپ پوچھیں گے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا حل ہو سکتا ہے اس کا؟ بڑا آسان حل ہو سکتا ہے. آپ کہہ دیں کہ الیکشن کمیشن کو ہم چینج کرتے ہیں, آپ کہہ دیں کہ ہم الیکشن کرائیں گے اور الیکشن صاف شفاف کرائیں گے, اور پھر آپ ان سے مانگیں کچھ چیزیں. آپ کہہ دیں کہ آپ عدالتی جنگ لڑتے رہیں اور آپ اپنا وہاں سے فیصلے کرا لیں, ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے کسی قسم کا. ٹھیک ہے, آپ سر لیکن یہ موجودہ سینیریو میں تو یہ مشکل لگتا ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہم آپ کو ڈنڈے ماریں گے, آپ یہ کہیں گے ہم آپ کو تشدد کریں گے, اور آ کے آپ بات بھی کریں, تو وہ پھر مجھے لگتا ہے وہ دروازہ خود ہی بند کیا ہوا ہے. لیکن سر پھر تو یہ دروازہ بند ہی رہے گا, کیونکہ ادھر سے بھی ایک ہی طرح کا سٹانس چلتا آ رہا ہے اور ادھر سے بھی ایک طرح کا سٹانس ہے. تو پھر وے آؤٹ کیا ہے؟ ابھی عمران خان صاحب نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت کو ذمہ داری دی, محمود خان اچکزئی ہیں, پھر علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب ہیں. پہلے تو ہمیں یہ بھی محسوس ہوا کہ پی ٹی آئی کے اندر سے اس فیصلے کو ڈائجسٹ کرنا بڑا مشکل ہو رہا تھا کہ خان صاحب نے ایک دم ہی اٹھا کے محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا. یہ آپ ہمیں بتائیں گے کہ ریزنٹمنٹ تھی اس معاملے پہ یا نہیں؟ لیکن اس کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی فہم و فراست, ایک سیاسی کیریئر ہے, اس طرح سے اس ٹائم پیریڈ میں جب سے ان کو نامزد کیا ہے کوئی وہ بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکے. وزیر اعظم سے ملاقات بھی نہیں ہو سکی, نہ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے کوئی ہو سکا. تو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بھی موو جو ہے نا وہ کارگر ثابت نہیں ہو رہی. پہلے وزیر اعلیٰ علی من گنڈا پور تھے, وہ احتجاج کرنے نکلتے تھے, 26 نومبر بھی ہوا, واپس چلے گئے. اب سہیل آفریدی صاحب ہیں, انہوں نے بھی رہائی فورس کا اعلان کیا, اس کے بھی بظاہر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. اب رہائی فورس کے اعلان کے بعد سہیل آفریدی سے کارکنان یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ وہ آئیں گے, وہ والا چیپٹر بھی کلوز نظر آ رہا ہے اپیرنٹلی. سو واٹس دا وے آؤٹ؟ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ علامہ صاحب اور اچکزئی صاحب بھی کچھ نہیں حاصل کر پا رہے, نہ ہی رہائی کے لیے تحریک چل پا رہی ہے, گرمی کا موسم ہے. جی آپ نے سب سے پہلے سوال پوچھا کہ کیا ریزنٹمنٹ تھی شروع میں جب اچکزئی صاحب کو اپوائنٹ کیا؟ نیچرلی تھی, ریزنٹمنٹ تھی کافی حلقوں پہ, کیونکہ پارٹی سے باہر تھے, لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ ریزنٹمنٹ ختم ہو گئی اور پھر سب ایک ہی پیج پہ ہو گئے. دوسری آپ نے سوال یہ پوچھا کہ جب سے وہ آئے ہیں وہ کوئی نہیں کر سکے. وہ تو حقیقت ہے کہ ابھی کتنے 4 مہینے ہو گئے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوا. چینجز پارٹی میں بھی ہوئے, اندر سے بھی ہوئے, آپ کی پولیٹیکل کمیٹی بنی, نہیں بنی, لیکن یس کچھ نہیں ہوا. لیکن دیکھیں میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ اچکزئی صاحب کو بھی اور علامہ ناصر صاحب کو بھی ہمیں ٹائم دینا چاہیے, کیونکہ یہ ایک دم ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ ایک دم سالو کر. آپ نے خود بتایا کہ کتنی مشکل قسم کے دیواریں کھڑی ہیں, آہستہ آہستہ ان دیواروں کو پھیلانا ہے, تو وہ کر رہے ہیں. ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے, لیکن جو شاید میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں صرف سپورٹ نہیں, ہمیں بھی خود اپنا کچھ کردار ادا کرنا چاہیے. وہ کردار کیسے؟ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ کسی نہ کسی طرح
معاملوں کو حل کریں. ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا سینیٹ میں ہم آواز بھی اٹھاتے ہیں, جو ہمارا ایک ٹھیک ہے, ہمارے پاس طاقت نہیں ہے کہ ہم جا کے کسی کو بائی فورس کوئی کر لیں, بول سکتے ہیں, ہم پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, ہم آپ کے اور کاسٹ پہ جا کے بات کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا پریشر ہوتا ہے. تو ہر ایک کو اپنا اپنا رول تھوڑا بڑھ کے ادا کرنا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ میرے سے ایکسپیکٹ کریں کہ میں جا کے کوئی ایسی موومنٹ ایک دم چلا لوں گا یا جگدیش صاحب چلا لیں گے. وہ اپنے کردار ادا کریں, باقی لوگ اپنا کردار ادا کریں, ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. مجھے کسی نے کہا کہ جی کیوں نہیں آپ جا کے تو اڈیالہ میں یا ادھر عدالت میں جا کے کیوں نہیں شور شرابہ مچاتے. تو وہ ان کو پھر میں بتاتا ہوں کہ ہر ایک کا اپنا اپنا رول کردار ہے. ٹھیک, عدالت میں جا کے آپ نعرے مارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. عدالت میں آپ نے جا کے بحث سے اپنی پوائنٹس بنانے ہیں. سینیٹ میں بھی آپ نے وہ کرنا ہے. ہاں اسٹریٹس پہ آپ, سڑکوں پہ آپ کچھ اور طریقے سے نعرے مارتے ہیں. تو یہ ہر ایک کا اپنا رول ہوتا ہے, ہمیں ہر ایک کو رول ادا کرنا ہے. پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ریزلٹس. اپنا رول ادا کرتے رہنا ہے اور پھر ہی ریزلٹس آئیں گے. بیرسٹر علی ظفر صاحب کے ساتھ گفتگو جاری ہے. پروگرام کے آخری حصے میں 28ویں ترمیم کے حوالے سے گفتگو کریں گے. ایک اور آئینی ترمیم کی بازگشت ہے. 26ویں 27ویں ترمیم ہو گئی, اب 28ویں ترمیم بھی کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ وہ کروا لیں گے. تو 28ویں ترمیم پہ پاکستان تحریک انصاف کا کیا کہنا ہے, اور بیرسٹر علی ظفر ممتاز قانون دان ہے, وہ قانونی نقطہ نظر سے اس کو کیسے دیکھتے ہیں. بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے.